کیا آپ نے کبھی موچی سے بال کٹوائے؟ پلمبر سے گردے کی سرجری کروائی؟ مستری سے سونے کی انگوٹھی بنوائی؟ نہیں؟ تو پھر یہ ویڈیو دیکھیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ ڈیبیٹ کے لیے بلایا آپ نے مجھے؟ ساحل صاحب دیکھ لیں، اگر آپ کا ٹی وی کا ایجنڈا ہے کہ یہاں پہ ڈیبیٹ ہوا کرے میرے ساتھ ہر دفعہ، اس لیے بلا رہے ہیں۔ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، آپ اپنا نقطہ نظر نہیں کریں، ڈیبیٹ بے شک کریں۔ پھر ایسا کریں، آپ اپنے نا کسی مفتی کو جو آپ کا اس کو بھیجیں کہ جو میرے لیول پہ ڈیبیٹ کر ساحل صاحب آپ کو تو آدھی باتیں پتہ بھی نہیں۔ ساحل صاحب ادھر آپ میری طرف دیکھیں ذرا۔ آپ نے میرا لیول نہیں دیکھا، آپ کو نا میں پروگرام کے بعد دکھاتا ہوں اپنا لیول، ٹھیک ہے؟ جی جاری رکھیں، پروگرام کے بعد بھی دکھا لیجیے گا، میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنا لیول۔ مجھے تو پھر آپ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کیوں کر رہے، جسے علماء کا مرتبہ اور مقام ہی نہیں پتہ، جسے درست قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے قرآن کے معانی کا علم نہیں، جو تفسیر بالرائے کرنے والا ہو اور اپنی سوچ کو، اپنے زوم فاسد کو حرف آخر جاننے والا ہو۔ ذرا موصوف کا انداز تو دیکھیے۔ آج اسی ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ ہر ذی شعور آدمی اس ویڈیو کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ کتنا بدتمیزی والا انداز ہے اس شخص کا۔ علماء اسلام، مفتیان کرام کے ساتھ بھلا ایسے بات کی جاتی ہے؟ اور یہ کبر کی رٹ لگا رہا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ تکبر میں بھرے، اور انداز خود کا کتنا متکبرانہ ہے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں اسلامک اسکالرز؟ اصل بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، تصویر کا دوسرا رخ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو نام نہاد یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، سیکولر جو طبقہ ہے، انہیں اصل میں تکلیف یہ ہے کہ ان کے حلوے کا جلوہ نہ چل سکا۔ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو 8 مارچ عورت مارچ اس بار بری طرح ناکام ہو گیا۔ پھر انہیں کوئی کرنٹ ایشو ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم علماء پر زبانی تان دراز کریں، کوئی انہیں ایسا موقع مل نہیں رہا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، کس طریقے سے اس شخص نے ان مفتی صاحب کو تیش دلانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، ہر ایکٹ کا ریئیکٹ ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، روزہ یہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے۔ پورا دن بھوکا پیاسا بندہ رہے، روزے سے رہے، پھر وہ دین کی تبلیغ کی خاطر علماء آتے ہیں، انہیں تیش دلایا جائے، غصہ دلایا جائے۔ بتقاضۂ انسانی اگر وہ مفتی صاحب اٹھ کر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیتے، تھپڑ مار دیتے، تو پھر کرنٹ ایشو میڈیا کے لیے ہاتھ آ جاتا۔ اور پھر ہمارا جو دجالی میڈیا ہے، خصوصاً مدارس کے حوالے سے، انہیں پھر ایشو مل جاتا اور ان کی دکانداری چمک جاتی۔ تو بات یہ ہے، خرابی مدارس میں نہیں، خرابی ان مدارس سے فارغ التحصیل علماء میں نہیں۔ اصل خرابی یہ ہے کہ جو دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے، جو کہے کہ بھائی میں ہی عقل کل ہوں، میں ہی عقل کامل ہوں، قرآن میں جو تفسیر ہو وہ میری رائے کے مطابق ہو، جو میں کہہ دوں وہ حرف آخر ہو۔ اب دیکھیے، ان حضرت نے کیا دعویٰ کیا کہ میرے لیول کا کوئی نہیں، میں فلسفی ہوں، میں فلاسفر ہوں۔ تو میرا ان سے سوال ہے، اگر آپ فلسفی ہیں، آپ کے لیول کا کوئی نہیں، تو ہم آپ کو مدارس دینیہ کا ذرا لیول چیک کراتے ہیں۔ ہمارے مدارس دینیہ کا جو نصاب ہے، اس کے ابتدائی نصاب میں منطق بھی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیں گے کہ یہ تناقض کیا ہوتا ہے، عکس نقیض کیا ہوتی ہے، عکس مستوی کیا ہے، یہ برہان انی کیا ہے، برہان لمی کیا ہے، یہ قیاس مائل فارق کیا ہے۔ اور جو فلاسفہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں اللہ کے وجود کو
اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں برہان تطبیق، ایک دلیل دیتے ہیں برہان تمانو۔ تو ان فلاسفر صاحب سے میں پوچھوں گا اگر آپ کو اپنے لیول کا اتنا ہی مان ہے تو مجھے صرف آپ برہان تمانو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیں، میں آپ کو فالو کر لوں گا۔ تو مجھے انتظار رہے گا اس چیز کا۔ یاد رکھیے یہ جتنی بھی میں نے اصطلاحات بولی ہیں یہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے وہ عقل مند اشخاص سمجھتے ہیں۔ دیکھیے نا جنہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، قضیہ شرطیہ کیا ہے، قضیہ خبریہ کیا ہے، قضیہ معدولہ کیا ہے، قضیہ معدودۃ الموضوع کسے کہتے ہیں، معدودۃ المحمول کسے کہتے ہیں، جب یہ چیزیں پڑھیں گے تو پھر فلسفہ سمجھ میں آئے گا، فلسفہ سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ ملحدین سے گفتگو کر سکیں گے، ان کے دلائل کا رد کر سکیں گے، تجزیہ بہترین کر سکیں گے، اور پھر آپ کی بصیرت کھل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فہم میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو یہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم فلسفہ پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھ رہے ہیں، یہ مدارس دینیہ کے اندر ابتدائی نصاب میں شامل ہے۔ ایسے نہیں علماء قرآن و حدیث کو بیان کر رہے۔ تو بات ہے ادب کی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا، تکبر تو تھوڑا سا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ تو میرا یہ پیغام سب سننے والوں کے لیے ہے، خدا را علماء اسلام مفتیان کرام کی عزت کیجیے، انہوں نے ہی تو ہمیں دین سکھایا ہے، انہوں نے ہی تو ہمیں شیطان کے شر سے بچانا ہے، انہوں نے ہی تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچانی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لباس خضر میں وہ راہزن ہیں، باتیں قرآن کی کرتے ہیں لیکن اپنے مقاصد ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کی عزت کریں، علماء کا ادب کریں، دین خود سے نہ سیکھنے کی کوشش کریں، دین استاد سے سیکھیں، دین عالم دین سے سیکھیں، ان سے آپ سوالات کریں، اس کے اندر پابندی نہیں کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں، بس جو ہے وہ مان لو، آپ سوال کریں انشاءاللہ آپ کی تفہیم کی جائے گی، لیکن انداز اچھا ہو۔ تکبرانہ یہ متکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔